السلام علیکم۔ سچی کہانیاں پر خوش آمدید۔ میں اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا ساری زندگی اپنے گھر والوں کے لیے وقف کر دی۔ ایم اے کا امتحان پاس کیا تو اسکول ٹیچر کے لیے کوشش شروع کر دی۔ ہمارا کنبہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ بڑی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد مجھے ایک اسکول میں جاب مل گئی۔ اسکول ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ مجھے صبح کافی دور تک چل کر مین روڈ پر جانا پڑتا اور پھر وہاں سے میں وین پر بیٹھ کر اسکول چلی جاتی۔ ملازمت کا آغاز ہوا تو گھر کے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ گھر میں 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو میرے ہی آسرے پر بیٹھی تھیں۔ جب گھر سے باہر نکلی تو لوگوں کا اصلی چہرہ بھی سامنے آتا چلا گیا۔ مجھے کبھی بس پر اسکول جانا پڑتا اور کبھی وین پر۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی گھٹیا شخص بس میں گندی حرکت کر کے چلا جاتا۔ جہاں کچھ مشکلات تھیں وہاں کچھ آسانیاں بھی تھیں۔ میری بہت سارے لوگوں سے واقفیت ہو گئی۔ بہت سے کام میں فون کال پر کروا لیتی۔ 5 سال مجھے نوکری کرتے گزر گئے۔ اب ماں نے کافی پیسے جمع کر لیے تھے۔ اسی دوران میرا ایک رشتہ آ گیا۔ ماں کہنے لگیں ابھی ہم نے اس کی شادی نہیں کرنی، آپ چاہیں تو چھوٹی والی کو دیکھ لیں۔ یوں اماں نے میری جگہ اپنی چھوٹی بیٹی بیاہ دی۔ میں جانتی تھی کہ جب تک دوسری کی شادی نہیں ہوگی تب تک ماں میری نہیں کریں گی، لیکن شاید یہ بھی میرا وہم ہی تھا۔ میں نوکری کرتی رہی یہاں تک کہ سر میں چاندنی چھلکنے لگی، لیکن ماں کے لیے تو میں نوٹ کمانے والی مشین تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے اس بات کا دکھ تو بہت تھا، پھر سوچا چلو اگر میری قربانی دینے سے چھوٹی بہن اپنے گھر کی ہو جائے تو کوئی برا نہیں۔ اسی دوران میرے ایک کلیگ نے مجھے پسند کر لیا اور مجھ سے شادی کی درخواست کی۔ اس کا نام شاہزیب تھا۔ میں نے کچھ دن سوچ کر اس سے کہا اچھا اپنے گھر والوں کو بھیج دو۔ وہ اچھا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ جب اس کے گھر والے ہمارے گھر آئے تو میری ماں کی ایک بار پھر سے نیت بدل گئی۔ ان سے کہنے لگیں دیکھیں ہمارا گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے اور میں ابھی اپنی بڑی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی۔ ابھی میری ایک بیٹی رہتی ہے، جب تک میں اس کی شادی نہیں کر لوں گی بڑی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی۔ شاہزیب کی امی نے جب چھوٹی بہن کو دیکھا تو ان کی بھی نیت بدل گئی، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اور جوان تھی، جبکہ میری عمر ان دنوں 35 سال ہو چکی تھی۔ جب شاہزیب کو یہ بات پتہ چلی تو وہ خود اپنی امی کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے جب چھوٹی بہن کو دیکھا تو اسے پسند کر لیا۔ میں حیران تھی کہ لوگ کس قدر دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو کچھ دن پہلے تک مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، چھوٹی بہن کا حسن دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر سے خاموشی اختیار کر لی، شاید میری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ پھر امی نے میرے جمع کیے ہوئے پیسوں سے اپنی دوسری بیٹی کو بھی رخصت کر دیا۔ اب گھر میں ہم 3 فرد رہ گئے تھے۔ ابا تو پہلے ہی بیمار رہتے تھے، ان کی گھر میں کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ وہ صرف نام کے ہی ابا تھے۔ انہوں نے ساری زندگی کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ میرے 2 ماموں تھے جو ہمارا خرچہ اٹھاتے رہے، اور جب ان کی شادیاں ہو گئیں تو انہوں نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ خیر بہنوں کی شادیاں ہو گئیں تو میں ایک بار پھر سے اس امید پر بیٹھ گئی کہ اب کی بار اماں میرا رشتہ کہیں طے کر دیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کئی ایک رشتے میرے لیے آئے، لیکن اماں کسی نہ کسی بہانے سے اس رشتے میں کیڑے نکال کر انکار کر دیتی، یہاں تک کہ میں 40 سال کی ہو گئی۔ اب رہی صحیح امیدیں بھی دم توڑتی جا رہی تھیں۔ اماں کو صرف اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو ان کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ اپنی خود غرضی کی خاطر انہوں نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ایک کر کے پہلے ابا اور پھر اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے ان کے جانے کا دکھ تو بہت تھا، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میری جوانی ایسے ہی برباد ہو گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں 18 سال کی تھی تو اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے اپنے کالج میں اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا تھا۔ ماں کی دنیا سے چلے جانے کے بعد تو زندگی ویسے ہی تھم گئی تھی۔ صبح اسکول چلی جاتی اور واپس آ کر کھانا کھا کر سو جاتی۔ انہی دنوں ہمارے ساتھ والے گھر میں نئی فیملی شفٹ ہوئی۔ کچھ دن بعد
جب تھوڑی بہت واقفیت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ شہزاد صاحب ہیں۔ ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ گھر میں ایک ماں تھی اور ایک ان کا 13 سال کا بیٹا۔ میں صبح جب گھر سے نکلتی تو وہ بھی اپنے آفس کے لیے نکل رہے ہوتے۔ یوں تقریباً روز ہی ان سے سلام دعا ہو جاتی۔ ان کو جب پتہ چلا کہ میں اسکول میں پڑھاتی ہوں تو کہنے لگے، میری بیوی فوت ہو چکی ہے، بیٹا ایک تو بہت اداس رہتا ہے، دوسرا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کر دیا کریں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا جواب دوں، وہ ساتھ ہی بولے، ہاں پیسوں کی فکر مت کیجیے گا، آپ جتنی فیس کہیں گی ہم ادا کر دیں گے، آپ پلیز میرے بیٹے کو تھوڑا ٹائم دے دیا کریں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ شام کو 5 بجے اسے میرے پاس بھیج دیا کریں۔ اگلے دن انہوں نے اپنا بیٹا میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کا گورا رنگ اور لمبا قد، لیکن شکل انتہائی معصوم۔ میں نے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ پہلے دن ہی وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گیا۔ عمر تو اس کی بہت کم تھی، لیکن جسمانی طور پر وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اب میں نے اس کی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ میرے بہت قریب ہوتا چلا گیا۔ میں نے ساری زندگی دل پر پتھر رکھ کر گزاری تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے دل میں 100 طرح کے خیال آتے رہے، لیکن میں ہر برے خیال کو جھٹک دیتی اور اس کو ایک بچہ سمجھ کر ٹریٹ کرتی۔ ایک دن جب وہ گھر آیا تو اس نے ریڈ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور خوب تیار ہو کر آیا تھا۔ میں نے کہا، آج کہاں کی تیاری ہے؟ کہنے لگا، تیاری نہیں، آج پاپا کے ساتھ ایک فنکشن پر گیا ہوا تھا، ابھی واپس آیا ہوں۔ ویسے آج میرا چھٹی کا موڈ تھا۔ پاپا کہنے لگے، نہیں چھٹی نہیں کرنی، میڈم ناراض ہوں گی، چلو جلدی۔ سو آنا ہی پڑا۔ میرے اندر چھپا ہوا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اچھا چلو آؤ، آج اندر کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ میں اسے برآمدے میں بٹھا کر پڑھاتی تھی۔ پھر کمرے میں جا کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ تو ویسے ہی نوجوان لڑکا تھا اور میں اپنی ضرورتوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکی تھی۔ پھر میں نے ساری حدیں کراس کر دیں۔ ایک طوفان تھا جو آ کر گزر گیا۔ شام کے 8 بج رہے تھے کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازے پر جا کر دیکھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ بلال کے گھر سے کوئی نہ کوئی آیا ہوگا۔ دیکھا تو بلال کے پاپا تھے۔ کہنے لگے، خیریت؟ آج بہت دیر کر دی بلال نے۔ میں نے کہا، جی بس ابھی تھوڑی دیر میں بھیج رہی ہوں، میتھ کے کچھ کوسچنز تھے وہ سمجھا رہی تھی۔ پھر میں نے بلال کو گھر بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گھر جا کر کچھ نہیں بتائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میرے ضمیر نے مجھے بہت ملامت کی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایسی کئی شامیں میں بلال کے ساتھ گزارتی رہی۔ پھر ایک دن مجھے شدید جھٹکا لگا جب مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ ایک بڑی مصیبت اب میرے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر یہ بات کسی کو پتا چل گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اس شام میں نے بلال سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم آج چھٹی کر لو۔ کہنے لگا، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ آپ کہتی ہیں تو میں ابھی پاپا سے کہتا ہوں، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ میں نے کہا، نہیں تم گھر جاؤ۔ اسے گھر سے بھیج کر میں جائے نماز پر بیٹھی اور دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے میری عزت بچ جائے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ساری رات ایسے ہی بیت گئی اور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ رات ایسے ہی بیت گئی اور میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صبح 5 بجے کے قریب میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اس دن اسکول بھی نہیں جا سکی۔ بوجھل قدموں سے اٹھی، اپنے لیے ناشتہ بنایا اور پھر ناشتہ کرنے لگی۔ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی جلدی میری دعا قبول کر لیں گے۔ ناشتے کی ٹرے میرے ہاتھ میں تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا شہزاد صاحب کی والدہ تھیں۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا، ان کو چائے بنا کر پلائی۔ کچھ دیر تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، پھر کہنے لگیں، بیٹی اگر تم اجازت دو تو ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، جی آنٹی بولیں۔ میں جب پہلی بار تم سے ملی تھی
میں نے اس وقت ہی سوچ لیا تھا کہ اگر قسمت میں ہوا تو تمہیں اپنی بہو بنا لوں گی۔ دیکھو، شہزاد کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ تم شہزاد کو بھی جانتی ہو اور بلال تو روز تمہارے پاس پڑھنے آتا ہے، وہ تو پہلے ہی تمہاری بہت تعریف کرتا ہے۔ اگر تم ہاں کرو تو میں کل ہی تمہارا شہزاد سے نکاح کر دیتی ہوں۔ پاس پاس تو گھر ہیں، بہت جھمیلے کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، آنٹی، میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اکیلی رہتی ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دوں۔ پھر وہ بولیں، تو بس ٹھیک ہے، میں جا کر شہزاد کو یہ خوشخبری سناتی ہوں، تم تیاری پکڑو۔ پھر جمعے والے دن محلے کے کچھ لوگوں کو ہم نے بلایا اور میرا شہزاد سے نکاح ہو گیا۔ میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو اب ہٹ چکا تھا۔ شہزاد ایک بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ بلال نے اس سارے معاملے میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔ بلال اب پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو چکا تھا۔ اب وہ ضرورت کے تحت میرے پاس آتا، ورنہ وہ مجھ سے زیادہ دور دور ہی رہتا تھا۔ میں نے بھی اسی میں اپنی بھلائی جانی۔ کچھ ماہ کے بعد شہزاد نے بلال کے کہنے پر اسے ہائر اسٹڈیز کے لیے آسٹریلیا بھیج دیا۔ شہزاد کے ایک بھائی آسٹریلیا میں رہتے تھے، انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ آج اس واقعے کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میری زندگی میں جو حسرتیں اور تمنائیں تھیں وہ سب اللہ نے پوری کر دیں۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ جو ہوا جیسے ہوا، کیا سارا قصور میرا ہی تھا؟ پھر سجدے میں اپنا سر رکھ کر گھنٹوں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری دعا سن لی اور مجھے وہ عطا کیا جس کے میں قابل نہیں تھی۔